آج میں جو بھی باتیں کرنے والا ہوں وہ سننے میں آپ کو بہت زیادہ کڑوی لگ سکتی ہیں، لیکن یہ تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں اور ان تمام چیزوں کا آپ کی زندگی میں ڈائریکٹ عمل دخل ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا، ہماری زندگی میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہم بے سکونی میں ہیں، ہم خوش نہیں رہ پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں مسئلے، ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا گھر میں مالی حالات ٹھیک ہیں لیکن ہمارے رشتے خراب ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا جو دفتر ہے اس میں ہماری باس سے نہیں بنتی، یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں خوشی نہیں مل رہی۔ ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں کیوں آ چکی ہیں؟ ہماری زندگی اس قسم کی کیوں ہو چکی ہے؟ ان تمام چیزوں کا ایک ہی جواب ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ کہیں باہر سے نہیں آتا، وہ کسی ایسی چیز سے نہیں آتا جس سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ اس چیز سے آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام پریشانیاں، مسائل اس چیز سے پیدا ہوتی ہیں جس چیز سے انسان کا ڈائریکٹ تعلق ہو۔ انسان کا تعلق اس چیز کے ساتھ مضبوطی سے ہو، یا کسی نہ کسی واسطے سے اس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق ہو۔ ایک ہی چیز ہے جس چیز کے ساتھ انسان کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور وہ انسان خود ہے۔ یعنی کہ انسان کی جو بھی اس کی زندگی میں مسئلے، مسائل، پریشانیاں، خوشی، غم اور جتنے بھی ٹینشن انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ تمام انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر انسان یہ کہے کہ میری زندگی میں ٹینشن کسی اور نے داخل کی ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا چلے مان لیا کہ کسی باہر کے ذریعے سے کسی نے آپ کی زندگی میں جان بوجھ کر ایک مشکل ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ مشکل کا سامنا کرنا جانتے ہیں تو کون آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ایڈ کر پائے گا؟ یا آپ کی زندگی میں کسی نے پریشانی دی، آپ کو کسی نے نیگیٹیوٹی دی، آپ کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے نیگیٹو کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان جب خود نیگیٹیوٹی کو پکڑنے لگ پڑتا ہے، جب خود چاہتا ہے، دیکھیے انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا لینا، یعنی کہ کسی نے نیگیٹیوٹی باہر سے دی، آپ نے اسے نظر انداز کیا، یعنی کہ اس چیز کو آپ نے اپنے اندر آنے کے لیے جگہ دے دی، اور جب وہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے اس کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کا ماحول کسی اور کی وجہ سے خراب ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسی بے وقوفی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول بد ذائقہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک کھانے میں ذائقہ نہیں رہتا، اسی طرح اس کے گھر کے ماحول میں بھی ایک سکون نہیں رہتا۔ وہ سکون کیوں نہیں ہوتا؟ وہ انسان کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل ہیں، آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، یا آپ کا کوئی بڑا بھی، وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے اور اپنے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وقت بہت کم بتا رہا ہے، ان کو بہت کم اپنا وقت دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیں، ان سے ہنسی مذاق کر لی، ان سے کچھ شیئر کر لیا، ان سے اپنا درد شیئر کر لیا۔ آج تمام کام آن لائن ہو رہے ہیں۔ یہ جو ساری اے آئی ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جو بھی اس نے ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لا چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمیں اپنے پاس کر دیا ہے، یعنی ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ اٹک میں، ان دونوں کے درمیان رابطہ آسانی سے ہو رہا ہے، دونوں آپس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ لیکن نہیں، موبائل کی وجہ سے ان کے پاس جو لوگ ہیں، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے اس قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کیا ہے، اس قسم کا الگوریتھم انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک انسان جب ایک موبائل کے اندر چلا جاتا ہے، موبائل کو یوز کرنے لگ پڑتا ہے، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس نے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد وہ اس چیز کا ایڈکٹ ہونے لگ پڑتا ہے۔ جب ایڈکٹ ہونے لگ پڑتا ہے تو وہ ساری چیز اسے سگریٹ سے اور تمام چیزوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ اسے اپنے اپنوں سے دور کر رہی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس بیماری کے، جو بھی موبائل کی بیماری ہے، ٹی وی کی بیماری ہے، سوشل میڈیا کی بیماری ہے، اس سے جو بھی لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، وہ تمام لوگ اپنے اپنوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ دیکھیے، ایک انسان خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آج کے دور میں وہ موبائل نکالتا ہے، اس پہ فنی ویڈیوز لگاتا ہے اور ہنستا ہے۔ ہنس تو انسان سکتا ہے اس سے،
یہ فنی ویڈیوز، یہ فنی موویز، یہ فنی ڈراماز آپ کو ہنسا تو ضرور سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے۔ خوشی آپ کو اپنے اپنوں کے قریب بیٹھ کر ملے گی۔ خوشی آپ کو اپنے دوستوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے تمام جو بھی قریبی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ جب آپ مل بیٹھ کر ہنسی مذاق کریں گے، ایک سکون فیل کریں گے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی، نہ کہ آپ کو اس موبائل سے، اس سوشل میڈیا سے خوشی ملے گی۔ پھر ہم بولتے ہیں ہمارے دفتر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے دفتر میں بھی جو تمام چیزیں ہیں وہ ہم نے خود بگاڑی ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی سے بات کرنا نہیں آتا ہے، ہماری کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی امپلائی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یا بدتمیزی کیا، اس نے صرف آپ کو کچھ کہہ دیا جو آپ کو پسند نہیں آیا، صرف اس کی پسند کا تو وہ کام تھا لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آیا، تو آپ غصہ ہو گئے، آپ نے اپنے برے بیہیویئر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ پڑے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو نقصان میں ہی ڈالیں گی۔ جب آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے تو آپ راہ چلتے بھی کسی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ راہ چلتے کیا، آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کے بعد بھی آپ دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ ہنر نہیں ہے جس سے لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ کمیونیکیشن سکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی کمیونیکیشن سکل کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو سمجھ پائیں، آپ کسی کو سمجھا پائیں، آپ کسی سے بحث نہ کریں، آپ کسی کی تعریف کر پائیں، آپ کسی کی برائی نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں اچھی کمیونیکیشن سکل میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے صرف یہی چیزیں سیکھ لیں، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی کو اس کی غلطی جتانا نہیں ہے، اور کسی کی برائی نہیں کرنی، اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی تعریف کرنی ہے، ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنی ہے، ہر کسی سے نرمی سے، دوستانہ انداز سے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک اچھی کمیونیکیشن سکل کی ماہر بنا دیتی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ان تمام چیزوں سے نکل نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، ہماری جو تمام مسائل کی جو جڑ ہے، جو ہماری پرابلم کی روٹ ہے، وہ ہم خود ہیں، ہمارا اپنا آپ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اکثر جگہوں پر کامیاب نہیں ہو پاتے، یا ہم ہر جگہ پر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہم کسی چیز میں بھی پرفیکشن نہیں ڈھونڈ پاتے، ہم کسی چیز میں خوش نہیں رہ پاتے، سکون حاصل نہیں کر پاتے اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو۔ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ خود کو چینج کرنا شروع کر دیجیے۔ خود کے اندر ایک ایسا چینج لائیے کہ لوگ آپ کے اس روپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یار کل تک تو یہ انسان اس قسم کا تھا لیکن آج اتنا چینج ہو گیا ہے۔ یہ لوگ آپ کے برے بیہیویئر سے آپ سے اکتا چکے ہوں گے، لیکن جب آپ اپنا اچھا بیہیویئر پیش کریں گے تو کچھ لوگ تو فوراً آپ کے اس اچھے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کے اس اچھے بیہیویئر کو ناٹک سمجھیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے اچھی بیہیویئر کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ پرابلم فیس کر کے آپ ایک اپنا اچھا کریکٹر بنا سکتے ہیں۔ چیلنجز ایک اچھا کریکٹر بنانے میں مدد دیتے ہیں، چیلنجز ایک اچھی سمت دینے میں مدد دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس چیلنجز ہوں گے، جب آپ کے پاس ایک اچھا کریکٹر ہوگا، جب آپ کے پاس ایک اچھی سمت ہوگی، تو آپ کی زندگی میں بے سکونی کا نام بھی نہیں رہے۔ بے سکونی، پرابلمس اور پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اسی قسم کی پریشانیاں اور مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ایسی صحبت اختیار کرتے ہیں جو لوگ پہلے ہی سے نیگیٹو ہیں، پہلے ہی سے اپنے آپ میں بے سکونیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے ہی ناخوش ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں سے وہی تاثرات لیتے ہیں۔ آج ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم جن 5 لوگوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، اپنا دن کا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم ان لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اچھے لوگوں سے ملیں گے، اچھے پوزیٹیو لوگوں سے ملیں گے تو ہم اچھے اور پوزیٹیو ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نیگیٹو اور برے لوگوں سے ملیں گے تو ہم نیگیٹو اور برے ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم سمجھ پائیں، خود کو چینج کر پائیں آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہتا ہوں ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ چینج ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ایک بیج تو بونا پڑتا ہے۔ جب ایک بیج بو لیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور جب ہم یہ ٹھان لیں گے، جب اپنے اندر ایک خواہش پیدا کر لیں گے، جب اپنے اندر ایک سچا اور پکا مقصد اپنے اندر یہ بنا لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تو ہمیں چینج ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں چینج ہونے سے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ اس دنیا میں چینج ہونے سے جو آپ کو روک رہا ہے وہ آپ خود ہیں، وہ آپ خود اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ 90% لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔
90% لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے راستے کی رکاوٹ خود ہوتے ہیں۔